جس وقت مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی، میں نے جب گھر والوں کو کھلم بتا دیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کا کام بنتا تھا میرا ساتھ دیتا، آ کر میرے ساتھ کھڑا رہتا، میرے ہر سکھ دکھ میں میرے ساتھ ہوتا، لیکن اس وقت وہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو اب میں اس لڑکے پہ کیسے یقین کروں؟ ان کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا، لیکن جب ان کو پتہ چلا وہ اس بات سے زیادہ ہو گئے اوور۔ انہوں نے میرے پہ وہ تہمتیں لگا دی، مجھے بد کردار کہہ دیا، اتنا میرے پہ ظلم پھر انہوں نے کیا، یعنی کہ ان کے دل میں میرے لیے بالکل نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں ڈبل مائنڈیڈ ہوں، میرے ذہن میں ابھی کچھ بھی ایسی بات نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ابھی کیا سوچوں، کیا فیصلہ کروں۔ تو پھر بھی اگر کوئی اچھا ہو، کوئی مطلب کوئی مجھے سمجھنے والا مل جائے، یا میرے ساتھ چلنے والا ہو، یا میں نہ کبھی کچھ زندگی میں غلط کیا ہے، نہ جو حق لال کا تھا اپنے میاں کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ چندہ مجھے بتائیں کہ لو سٹوری آپ کی کیسے شروع ہوئی، کیسے سے لڑکے کے چکروں میں پڑ گئی ہیں آپ؟ بس میں کالج جاتی تھی نا، تو وہ راستے میں مطلب کھڑے رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا، کبھی کسی طرح کا کبھی کسی طرح کا، اس نے کوئی ایسی نہیں مطلب اپنی جو مطلب ایسی کوئی بات نہیں چھوڑی جو مجھے اپنانے کی، ایسے ہر وقت مجھے کہتا رہتا تھا مجھے آپ سے پیار ہے، بس میں اسے اگنور بھی بہت زیادہ کیا، لیکن پھر بھی وہ میرے پیچھے ہی پڑا رہا ہے، ایسے پڑا تو پھر بعد میں نے ایکسیپٹ کر لیا اس کا، یعنی کہ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو میں نے جب اس کو ہاں کر دی ہے تو بڑے اس نے مجھے سپنے دکھائے، بہت کچھ کرنے کی کہا، لیکن اس نے کچھ بھی ایسا یعنی کہ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں اس طرح کا کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، وہ اس نے کچھ بھی ایسا نہیں کر کے دکھایا کہ جو اسے کرنا چاہیے تھا، بس اس نے ہر وقت یہی مجھے کہا کہ نہیں میں یہ کر دوں گا، میں یہ کروں گا، میں سب کو منا لوں گا، میں تمہارے ساتھ ہی شادی کروں گا، بہت سپنے دکھائے اس نے، لیکن ایک سپنے میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ بس تو پھر شادی کیوں نہیں ہوئی آپ کی وجہ کیا بنی تھی؟ بس وجہ یہی بنی کہ وہ جب اس نے یہ سوچا کہ میں مطلب اپنے گھر میں نے تو بات کر دی تھی نا، میرے بھائی کی شادی تھی، تو میرے بھائی کی شادی پہ نا میرے ایک رشتہ دار میں ہی تھا وہ نا، انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے یہ لڑکی پسند آ گئی ہے، انہوں نے پھر جو شادی کا کہا تو مطلب گھر میں آ کے نا، ابھی میرے بھائی کا نا ولیمہ نہیں ہوا تھا، تو وہ گھر میں آ کر بیٹھے رہے، اور آ کر انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو نا مطلب لینا رشتہ تو بس ہمیں دیں آپ۔ تو میں جذبات میں آ کے میں نے اس لڑکے کا نام لے لیا اپنے ابو کے سامنے، تو وہ اسی وجہ سے وہ گھر میں ہمارے اتنی لڑائی ہوئی، اتنا ہوا، پورا 1 مہینہ میرے پہ انہوں نے مطلب مارتے رہے، مجھے بہت تشدد کیے، میرے پہ بہت ظلم کیے انہوں نے، مطلب کہ ایسے کوئی بھی آتا تھا مارنے لگ جاتا تھا، جو آتا تھا اندر مارنے لگ جاتا تھا، ماموں آیا وہ بھی مارنے لگ گئے، اسی طرح مجھے مارتے رہے، بھائی بھی مارتے لے، مطلب اسی طرح بہت زیادہ انہوں نے مجھے مارا۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ کسی کے چکروں میں ہیں؟ فیملی کو وہ پتہ چل گیا تھا، ہاں جی۔ تو اس کے بعد پھر وہ لڑکے کو میں نے بلایا، اس سے میں نے بات کی، میں نے کہا یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو میری بات آ کر سنو۔ وہ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر والے اس کو مار رہے ہیں، وہاں سے دیکھ کے بھاگ گیا، وہاں دوبارہ واپس وہ نہ آیا، نہ اس نے اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی بند کر دیا، کوئی اس کے ساتھ میرا رابطہ نہیں کسی قسم کا، کوئی انہوں نے جو گھر لیا ہوا تھا وہ ان کا کرائے پہ تھا، وہ ادھر سے چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو گئے، اور نہ ان کا میرے پاس کوئی ڈریس، نہ کوئی بات۔ امی نے میرا ساتھ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں میری بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے، سارا کچھ اس کی کوئی ایسی غلطی نہیں ہے، تو مطلب اس نے کیا تو کون سا گناہ کیا، لیکن یہ ہے کہ گھر والے نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہ بات ہمیں تو گوارا ہی نہیں نہ کرتی کہ ہماری عزت یہ ہو خراب ہو، اس نے ہماری عزت پہ نہ تہمت لگا دی ہے، انہوں نے یہ سلوک کیا میرے ساتھ، بہت زیادہ بد سلوک کیا گھر والوں نے، اتنا مجھے مار کے انہوں نے گھر سے کہا کہ نکل جاؤ، اب ان کو میں برداشت ہی نہیں ہوں، ان کے ابو میرے اتنے غصے میں ہیں نا کہ وہ مجھے برداشت کر ہی نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اپنی شکل تک نہ دکھائے، ان کی نظر میں تو میں بری بنی، جس کے ساتھ میں نے محبت کی اس نے میرا ساتھ نہیں دیا، اس تو نے یہ شادی کیسے ہوئی آپ کی؟ تو میری جو وہ گھر والوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے کہا کہ نا جب انہوں نے جس لڑکے نے مجھے پسند کیا تھا نا، اس شادی پہ میرے بھائی کی شادی پہ انہوں نے جب مجھے پسند کر لیا، وہ تو رشتہ لے کر چلے گئے تھے، ان کو مل بھی گیا، انہوں نے لے لیا رشتہ، انہوں نے جب رشتہ لے لیا نا، انہوں نے کہا کہ ہم نے نکاح ہی کرنا ہے، ہم نے مطلب نکاح کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، ہم نے نکاح ہی کرنا ہے، ہم نے رسم رواج جو ہے نا وہ سارے چھوڑ چھاڑ کے تو ہم نے بس نکاح کرنا ہے،
نکاح والی رسم کریں, آپ ہمیں پکا پراپر ٹائم دیں. پھر میں نے یہ سوچا کہ میرے جو گھر والوں کا فیصلہ ہے نا وہ ٹھیک ہے. وہ جب اس وقت مجھے ضرورت تھی نا اس کی, جس وقت مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی, میں نے جب گھر والوں کو کھلم بتا دیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں, اس کا کام بنتا تھا میرا ساتھ دیتا, آ کر میرے ساتھ کھڑا رہتا, میرے ہر سکھ دکھ میں میرے ساتھ ہوتا. لیکن اس وقت وہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا. تو اب میں اس لڑکے پہ کیسے یقین کروں, کیسے یقین کر کے اس کے ساتھ شادی کرتی یا کیا کرتی. میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا. میں نے اپنے گھر والوں کو کہا جہاں آپ کا دل کر رہا ہے ٹھیک ہے, میں خوش ہوں. تو جب میں نے ان کو یہ کہہ دیا تو انہوں نے میری شادی کروا دی. شادی آپ کی ہو گئی تو شوہر نے پھر کیوں چھوڑا آپ کو؟ بس شوہر نے اسی وجہ سے چھوڑا. تو جب ہمارے نا ریلیشن شپ ٹھیک تھے, جیسے کہ میرے نا شادی کے بعد 3 مہینے تو ہم نا بالکل ٹھیک رہے ہیں. 3 مہینے ہماری یعنی کہ میرج لائف جو ہے نا بڑی اچھی طرح مطلب بہت اچھی طرح گزرتی رہی ہے. جیسے بھی میں میرج کرتی رہی, میں نا اپنے شوہر کے ساتھ گئی ہوں ادھر بازار میں کچھ شاپنگ کر رہی تھی. تو میرے شوہر نا تھوڑا سا نا بازار میں کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے نا تھوڑا سا ہٹے میرے سے. تو میں ادھر ایک سائڈ پہ تھی تو میں چیزیں دیکھ رہی تھی. تو جب میں نے وہ مطلب دیکھا نا تو میری اچانک نظر پڑی. تو وہ جو لڑکا تھا نا جس سے کرتی تھی میں, وہ میرے سامنے آ گیا. تو میں نے تو اس سے کوئی نہیں بات کی, نظر انداز کیا. لیکن وہ پھر میرے پیچھے بات کرنے کے لیے آئی جائے. اور میرے شوہر نے اس بات کا مطلب نوٹ کیا کہ یہ لڑکا اس کے پیچھے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے. تو جب ان کے پتہ چلا کہ یہ لڑکا مطلب پہلے تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ مطلب یہ اس کا کوئی جانتا ہے یا کوئی بات ہے. تو بعد میں ان کو جب پتہ چلا نا کہ یہ لڑکا پہلے اس کو یعنی کہ لائک کرتا تھا یا اسے یہ شادی کرنا چاہتی تھی, تو وہ ان کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. لیکن جب ان کو پتہ چلا وہ اس بات سے زیادہ ہو گئے اوور. انہوں نے میرے پہ وہ تہمتیں لگا دی, مجھے کردار کہہ دیا, اتنا میرے پہ ظلم پھر انہوں نے کیا. یعنی کہ ان کے دل میں میرے لیے بالکل نفرت پیدا ہو چکی تھی. اس دن کی نا ان کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی, اور وہ یہی سوچتے رہے کہ یہ میری جو بیوی ہے نا یہ بد کردار ہے. انہوں نے بھی یعنی کہ مجھے یہ سپورٹ نہیں کیا کہ یہ نہیں, زندگی میں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, ہر انسان غلط چل جاتا ہے, غلط خیالات ذہن میں لے آتا ہے. انہوں نے بھی مجھے اتنا مار کے انہوں نے گھر سے مجھے نکال دیا. گھر سے نکال دیا؟ تو پھر آپ کہاں گئی؟ اپنے ماں باپ کے پاس واپس نہیں گئی؟ پھر ماں باپ کے پاس کس منہ سے جاتی ہوں. انہوں نے تو خود گھر سے نکالنے کی کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہمیں شکل اپنی دکھائے نہ, جو بھی ہو بس یہ ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے اس گھر میں. انہوں نے تو جب یہ کر کے تو انہوں نے میری شادی کروا دی ہے. اب وہ نہ ادھر کی ہوں تو نہ ادھر کی ہوں, یہ بھی نہیں اچھا سلوک کر رہا, وہ بھی اچھا سلوک نہیں کرتے. جو آپ کا عاشق تھا جس سے آپ پیار کرتی تھی, پھر اس سے رابطہ نہیں کیا کہ اب تمہاری وجہ سے میری طلاق ہو گئی یا مجھے گھر سے نکال دیا, تو مجھ سے شادی کروا کے؟ وہ تو مجھے کہہ رہا ہے, ابھی بھی کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں کیسے یقین کر لوں جو مجھے مشکل ٹائم پہ چھوڑ کے چلا گیا ہے. میرے ساتھ انہوں نے تب ساتھ نہیں میرا دیا جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی. تو اب میں وہ کیسے میرا ساتھ دے سکتا ہے. تو اب وہ میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں, کیسے اس کے بارے میں سوچ سکتی ہوں, یہ سوچوں کہ میں اب اس کے ساتھ شادی کروں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے گھر پہ جاتے ہیں, ماں ہے, باپ ہے, بہن بھائی ہیں, کوئی تو کوئی آپ کے اوپر ترس کھا گیا, وہ گھر پہ رکھ لیتا. کوئی اتنا ظالم تو کوئی بھی نہیں ہوتا ماں باپ کہ آپ کو بیٹی کو بالکل کہہ دے کہ آپ گھر سے میرے آنا ہی نہیں ہے آپ نے. نہیں, وہ اس طرح کی سوچ کے نہیں ہے. وہ ذرا اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ جو ہماری عزت کو برباد کر دینا وہ ہماری کچھ بھی نہیں ہے. وہ جہاں آپ نے عزت برباد کی تھی ان کی؟ میں نے ان کی کوئی عزت برباد نہیں کی ہے, محبت صرف کی ہے. تو محبت میں اگر اس انسان نے مجھے دغا دی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ چندہ, جب لڑکی کسی لڑکے کے چکر میں پڑ جاتی ہے نا, پیار محبت میں یا اس طرح کے معاملات پڑ جاتی ہے, تو ظاہر ملنا گلنا بھی ہوتا ہے, ڈیٹیں شیٹیں بھی ہوتی ہیں, اور ڈیٹوں میں جو ہے نا وہ سارے معاملات ہی ہوتے ہیں. تو ظاہر کچھ نہ کچھ تو آپ نے کیا ہی ہوگا. اس نے تو مجھے بہت فورس کیا. اس نے کہا کہ مجھے باہر ملو یا میرے ساتھ باہر گھومنے کے لیے چلو, یا بہت اس نے آفر دی ہیں. لیکن میں نے یہی کہا کہ دیکھو سب سے زیادہ مین ہوتی ہے عزت عورت کی. تو میں اپنی عزت برباد نہیں کرنا چاہتی, اپنی عزت خراب نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے میں محبت کرتی ہوں, لیکن محبت میں بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. تو میں اس طرح کی نہ کوئی بات کبھی کسی کے ساتھ کی ہے اور نہ میں کرنا چاہتی ہوں. میں اپنی عزت برباد نہیں کرنا چاہتی. یہ بات آپ نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتائی کہ میں نے اپنے پرانے پیار کے ساتھ یا عاشق کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا ہے؟
میں نے ان کو بھی بہت یہی بات جتانے کی کوشش کی، بتانے کی میں نے کہا میری بات سن لیں آپ، میں نے ایسی کچھ بھی کوئی غلطی نہیں کی اس کے ساتھ، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، ٹھیک ہے محبت ہوئی تھی مجھے اس سے، میں یہ مانتی ہوں، لیکن میں نے اس کے ساتھ کبھی غلط ریلیشن شپ رکھ کے اس کے ساتھ نہیں میں چلی، میں نے کچھ بھی ایسا غلط اس کے ساتھ کبھی نہیں کیا۔ چندہ مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے ابھی آپ جوان ہیں، ابھی تو عمر ہی کوئی نہیں، آپ کی بچی ہیں آپ، تو آگے لائف میں کیا سوچا ہے، کیسے لائف چلے گی، کیا کریں گی آگے؟ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں ڈبل مائنڈیڈ ہوں، میرے ذہن میں ابھی کچھ بھی ایسی بات نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ابھی کیا سوچوں، کیا فیصلہ کروں۔ تو پھر بھی اگر کوئی اچھا ہو، کوئی مطلب کوئی مجھے سمجھنے والا مل جائے یا میرے ساتھ چلنے والا ہو، یا میں نہ کبھی کچھ زندگی میں غلط کیا ہے، نہ جو حق لال کا تھا اپنے میاں کے ساتھ ہی ہوا ہے، میرا اور کسی کے ساتھ نہ کوئی افیئر ہوا ہے، نہ کوئی بات ہوئی ہے، صرف جس سے میں نے محبت کی ہے اس سے ضرور کی ہے، لیکن میں نے غلط نظریے سے کی، نہ غلط اس کے ساتھ کچھ کیا ہے، نہ غلط اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا ہوا ہے۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے ان کی سٹوری سنی ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، اور یہ سٹوری جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ہر تیسرے چوتھے پانچویں گھر میں یہی کچھ ہی ہو رہا ہے۔ اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ محبت کی جو شادیاں ہوتی ہیں نا، بہت کم جو ہے نا وہ کامیاب ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا معاملہ چینج ہے، محبت انہوں نے کی ہے لیکن جو ان کا عاشق تھا وہ پراپر ساتھ نہیں نبھا سکا اور ڈر کے بھاگ گیا، اور اب شادی جب ان کی ہو گئی ہے تو دوبارہ ان کو بولا کہ اس سے طلاق لے لو اور مجھ سے شادی کر لو، تو اس نے ابھی یہ ساری بات کی بھی نہیں ہے، تو طلاق بیچاری کو پہلے ہی ہو گئی ہے، اور اس وقت بیچاری یہ بے سہارا ہے، اکیلی ہے، تنہا ہے، اور کسی مسیحا کی تلاش میں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا اس کا مسیحا بن سکتا ہے، ان کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے، تو ان سے رابطہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔